بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ یہاں سب لوگ خوشی اور امن سے رہتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام آصف تھا۔ یہ دل کا بہت ہی اچھا تھا اور لوگوں سے بہت ہی اچھے اخلاق سے بات کرتا تھا اور لوگ اس کے اخلاق سے بہت خوش تھے۔ گاؤں والے اکثر اس کے اچھے اخلاق کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام شمیلہ تھا۔ شمیلہ بہت تیز تھی اور ہر روز اسے لڑائی جھگڑا کرتی تھی۔ شمیلہ ہر روز آصف پر غصہ کرتی تھی اور اسے باتیں سناتی تھی، لیکن آصف بیچارہ سر نیچے کر کے سنتا رہتا تھا بس، اور کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب گاؤں والے اکٹھے ہوتے تھے اور یہ بھی آصف بھی ساتھ ہوتا تھا تو لوگ اس کا تھوڑا سا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے، یہ تو چوروں کا غلام ہے۔ لیکن آصف کچھ نہیں کہتا تھا۔ صبح ہوتی آصف اٹھتا، سارے کام کرتا، پہلے آٹا لاتا بازار سے، پھر اس کے بعد لکڑیاں توڑتا اور پھر مرغوں کو دانے وغیرہ ڈالتا اور بہت تھک ہار جاتا تھا۔ ایک دن اس کا بچپن کا دوست گاؤں آتا ہے شہر سے اور اس سے ملتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر بہت اداسی ہوتی ہے۔ دانش اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے آصف، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ آصف نے پھر اس کو پوری کہانی بتائی کہ میری بیوی بہت تیز ہے، مجھے کسی بھی طرح اس کو صحیح کرنا ہوگا تاکہ میری زندگی تھوڑی اچھی ہو جائے۔ کچھ دنوں کے بعد گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ لگا جس میں سب لوگ آئے ہوئے تھے تقریباً، اور سب بہت خوش تھے اس میلے میں۔ لیکن آصف نے بھی اپنی بیوی سے بولا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس میلے میں جا سکتا ہوں، تو بیوی نے غصے سے بتایا کہ پہلے گھر کے سارے کام کرو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ آصف نے پورا دن کام کیا اور تھک گیا بہت۔ جب رات ہوئی تو اس دل ہی دل میں سوچا کہ اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں ویسے ہی بہت تھک چکا ہوں۔ وہ بس دور سے ہی میلے کی آوازیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے بیٹے احمد نے بولا کہ ابو تم اتنے اچھے کیوں ہو، امی تو بہت تم پہ غصہ کرتی ہے اور سارے کام تم سے کرواتی ہے۔ آصف نے بولا بیٹا میں فساد نہیں چاہتا۔ وہ سوچتا تھا کہ اپنی بیوی سے لڑنا کمزوروں کا کام ہے۔ کچھ دنوں کے بعد شمیلہ بہت سخت بیمار ہو گئی اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن آصف نے اس سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہا اور اس کا بھرپور خیال رکھا۔ اس کو ٹائم پہ دوا دی اور اس کا ٹائم سے کھانا دیا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ یہ سب دیکھ کر شمیلہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو کر سوچی کہ میں نے کتنا برا کیا اپنے شوہر کے ساتھ، میں کتنا ظلم کرتی تھی اس پہ۔ شمیلہ نے آصف سے پوچھا کہ تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتے اور اتنے اچھے کیوں ہو تم؟ تو آصف نے بولا کہ تم میری بیوی اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری لڑائی جھگڑے سے بچوں کو کچھ ہو۔ کچھ دنوں کے بعد شمیلہ کی ماں آئی اور شمیلہ نے بولا کہ مجھے اب بہت احساس ہو گیا، آج کے بعد میں اپنے شوہر پہ کبھی چلاؤں گی نہیں اور کبھی اس سے زیادہ کام نہیں کرواؤں گی، سارے کام میں خود کروں گی۔ میں نے اس پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا تھا، سارے گھر کے کام وہ بیچارہ کرتا تھا اور میں بیٹھ کے آرام کرتی تھی۔ رات کو پھر شمیلہ نے آصف سے بہت معافی مانگی تو آصف نے بولا کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو شمیلہ نے ساری بات بتائی کہ میں نے تم پر بہت زیادہ ظلم کیا، میں اس کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ پھر اس کے بعد شمیلہ اور آصف گھر کا کام مل کر کرتے تھے اور خوشی سے زندگی گزارتے تھے۔ اس کے بعد اس کی زندگی بہت اچھے سے شروع ہو گئی۔